السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی زندگی کو کاٹ رہا ہے، اسے آخرت کی بالکل فکر نہیں۔ وہ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، بس دوڑ رہا ہے۔ وہ اس میں صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے۔ اسی دوران آپ لوگ ذرا سا وقت نکال کر میری اس بات کو لازمی سے سنیں کہ آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ جنگ کے درمیان دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے اڑتی ہوئی دھول، اور وہ جنگ ایسی جنگ نہیں، اور وہ سورہ عادیات ہے۔ آپ نے کبھی کسی گھوڑے کو دیکھا ہے جو پوری رفتار سے دوڑتے ہو، سانس پھول رہی ہو، نتنے پھیلے ہوئے ہوں اور سینہ اوپر نیچے ہوتا ہوا ہو، لیکن قدم رک نہیں رہے ہوں؟ یہ ایک محض جانور کی دوڑ نہیں، یہ وفاداری ہے۔ قرآن کی مختصر مگر دھماکے خیر سورت سورہ عادیات اسی مختصر سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی نرم تحمید نہیں، کوئی تدرجی تعریف نہیں، یہ براہ راست ایک ہائی اسپیڈ سین ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ لفظ ضبحاً صرف سانس لینے کی آواز نہیں، یہ سینے کی گہرائی سے نکلنے والی وہ بھاری دباؤ والی دھمک ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنی حد سے آگے جا چکا ہو۔ یہ فل کیپیسٹی آؤٹ پٹ ہے۔ گھوڑا جانتا ہے کہ سامنے نیزے ہیں، تلواریں ہیں، موت ہے، مگر وہ رک نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا مالگا سے ایڑی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ ہے لویلٹی پروٹوکول۔ حکم ملے تو جان بھی حاضر، توانائی کے ٹکر اور چنگاریوں کا علم ہے۔ پھر قرآن منظر کو اور تیز کرتا ہے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ جو چنگاریاں نکلتی ہیں، یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، یہ کائنیٹک انرجی کا تھرمل انرجی میں بدلنا ہے۔ رفتار، گڑاؤ اور پھر رگڑ، اور زمین سے آگ نکلتی ہے۔ گھوڑا صرف دوڑ نہیں رہا، وہ اپنی طاقت کو نچوڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری آدھی رفتار سے نہیں ہوتی، یا تو پوری شدت سے یا پھر نہیں۔ غیرات صبحا، صبح کی دھندک میں چھپا، پھر سفر کے بعد جب جسم آرام مانگ رہا ہو، اسی وقت حملہ۔ یہ ہے اوبیڈینس بیونڈ کمفرٹ زون۔ گھوڑا یہ نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں، کل کر لیں گے، آج موسم ٹھیک نہیں، وہ بس دوڑ رہا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد کا بادل، دشمن کے حواس باختہ۔ گھوڑے صرف جسمانی طاقت نہیں دکھاتے، وہ ماحول بدل دیتے ہیں۔ وفاداری جب حرکت میں آتی ہے تو فضا کا رنگ بدل جاتا ہے، اور پھر دل میں گھس جانا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، لشکر کے بیچ میں داخل ہونا، یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ چاروں طرف دشمن، واپسی کا راستہ بند، پھر بھی وہ گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک کا حکم ہے، اور موت پیچھے رہ گئی۔ اب کیمرہ گھوڑے سے ہٹتا ہے اور انسان پر آ جاتا ہے۔ یہ 5 آیات محض جانور کی تعریف نہیں تھیں، یہ ایک اخلاقی مقدمہ تھا۔ اب فیصلہ سنایا جاتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لفظ کنود یہ عربی کا شہکار لفظ ہے۔ کنود وہ ہے جو ایک تکلیف کو یاد رکھے، 1000 نعمتیں بھول جائے، یہ ہے۔ انسان کہتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، وہ یہ نہیں گنتا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے۔ گھوڑا تھوڑی سی گھاس کے بدلے جان دے رہا ہے، اور انسان بے شمار نعمتوں کے بدلے شکایت کر رہا ہے۔ یہ ہے اخلاقی تقاضا۔ انسان خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود جانتا ہے۔ ضمیر ایک خاموش عدالت ہے، لاشعور سب کچھ ریگاڑ دیتا ہے۔
सेल्फ अवेयरनेस मौजूद है मगर सेल्फ रिफॉर्म नहीं। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। खैर यहाँ माल है, इंसान ने दौलत को ही सब कुछ बना लिया, वो भी हाँप रहा है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, माल के लिए। घोड़ा मालिक के लिए दौड़ता है, इंसान मार्केट के लिए। घोड़ा वफादार है, इंसान सरमाया परस्त। फिर आता है क़यामत का मौका। इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। 2 मरहले। नंबर 1, जिस्म बाहर निकाले जाएंगे। नंबर 2, दिल के राज भी निकाले जाएंगे। तुमने नमाज क्यों पढ़ी? सदका क्यों दिया? खामोश क्यों रहे? गुस्सा क्यों आया? फाइलें डायलिस्ट नहीं होंगी, रिकवर होंगी। फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, रिकवर होंगी। आखिरी ज़र्ब। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल खबीर। खबीर अंदर की खबर रखने वाला। वो सिर्फ अमल नहीं देखेगा, नियत भी देखेगा। सरफेस नहीं, कोर। अल आदियात हमें एक सादा मगर लर्जा देने वाला सवाल देती है। अगर एक घोड़ा मामूली मालिक के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है तो क्या इंसान अपने रब के लिए अपना गुरूर नहीं छोड़ सकता? क्या हम अपनी वफादारी भी नहीं दिखा सकते जितनी एक जानवर दिखाता है? हम सब दौड़ रहे हैं, सवाल ये नहीं कि हम हाँप रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम किस के लिए हाँप रहे हैं। अगर हमारी दौड़ माल के लिए है तो हम कुनूद हैं। अगर हमारी दौड़ मालिक के लिए है तो हम वफादार हैं। और जिस दिन सीनों के राज खोल लेंगे वहाँ कोई बहाना कबूल नहीं होगा। बस घोड़े से सबक सीखो, मालिक को पहचानो और वफादारी की दौड़ शुरू करो, इससे पहले कि कब्रों का दरवाज़ा खुल जाए। अगर आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया हो और अपने रब की तरफ थोड़ा सा भी करीब महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाजमी से शेयर करें और अपने रब की तरफ दौड़ना शुरू करें।